بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یخرج الدجال، دجال نکلے گا، فیتوجہ قبلہ رجل من المؤمنین، اس کی طرف متوجہ ہوگا، اس کی طرف رخ کرے گا مومنوں میں سے کوئی شخص، یعنی اس کی طرف آئے گا۔ فَيَلْقَاهُ الْمَصَالِحُ مَصَالِحُ الدَّجَّالِ، اس سے آ کر ملیں گے دجال کے مصالح۔ مصالح مطلب اسلحہ بردار، مصالح کہا جاتا ہے اسلحہ بردار لوگ جو اسلحہ لے کر، ہتھیار لے کر کسی کی پہرےداری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دجال کے گویا کہ یہ سیکیورٹی کے لوگ ہوں گے، ان کو مصالح کہا جاتا ہے، سیکیورٹی کے لوگ۔ فرمائے کہ فَيَتَوَجَّهُ قِبَلَهُ رَجُلٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں میں سے کوئی شخص اس کی طرف متوجہ ہوگا، یعنی اس کی طرف آئے گا۔ فَيَلْقَاهُ الْمَصَالِحُ مَصَالِحُ الدَّجَّالِ، اس سے ملیں گے دجال کے اسلحہ بردار لوگ، یعنی سیکیورٹی کے لوگ۔ فَيَقُولُونَ لَهُ، اور وہ اس آنے والے مومن شخص سے کہیں گے، اَيْنَ تَعْمِدُ، کہاں کا تم ارادہ رکھتے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ فَيَقُولُ، وہ مومن شخص کہے گا، أَعْمِدُ إِلَى هَذَا الَّذِي خَرَجَ، میں اس شخص کی طرف یعنی دجال کی طرف جانے کا ارادہ رکھتا ہوں جو نکلا ہے، میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ قَالَ فَيَقُولُونَ لَهُ، تو وہ مصالح یعنی جو اس کے سیکیورٹی کے لوگ ہوں گے وہ کہیں گے اس سے، اوما تؤمنوا بربنا، کیا تم ہمارے رب یعنی دجال پر ایمان نہیں رکھتے؟ کیونکہ وہ تو اس کے ماننے والے ہوں گے، تو وہ کہیں گے کہ تم کیا ہمارے رب ہمارے خدا پر ایمان نہیں رکھتے؟ فیقول، تو وہ مومن شخص بڑا عمدہ جواب دے گا، وہ کہے گا، ما بربنا خفا، ہمارے رب کے اندر، ما بربنا خفا، ہمارے رب کے اندر کوئی خفا نام کی چیز نہیں ہے، یعنی ہمارے رب کے اندر کوئی ابہام، کوئی پوشیدگی نہیں ہے کہ ہم اس کو نہ پہچان سکیں، ہم اپنے رب کو خوب اچھے طریقے سے جانتے ہیں، یہ دجال کوئی خدا نہیں ہو سکتا۔ ما بربنا خفا، ہمارے رب کے اندر کوئی خفا یعنی ابہام نہیں ہے کہ ہم اس کو پہچان نہ پا رہے ہوں۔ فیقولون، تو وہ سیکیورٹی کے لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ ہمارے خدا کو نہیں مانتا، تو آپس میں کہیں گے، اقتلوہ، اس کو قتل کر دو۔ فیقول بعضهم لبعض، تو ان میں سے بعض لوگ آپس میں ایک دوسرے سے چمگیاں کریں گے، ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے اور کہیں گے وہ سیکیورٹی کے لوگ آپس میں کہ الیس قد نہاکم ربکم ان تقتلوا احدا دونہ، کیا تمہیں تمہارے رب نے یعنی دجال نے منع نہیں کیا تھا کہ تم کسی کو اس کی اجازت کے بغیر قتل مت کرنا؟ تو گویا کہ یہ جو آپس میں قتل کا ارادہ کریں گے تو اس ارادہ قتل پر ایک دوسرے میں کچھ باتیں شروع ہو جائیں گی کہ نہیں نہیں، قتل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں دجال نے روکا تھا کہ بغیر میری اجازت کے کسی کو قتل مت کرنا، لہذا ہم اس کو قتل اگر کریں گے تو پھر وہ ہم سے پوچھے گا۔ فَيَنْطَلِقُونَ بِهِ إِلَى الدَّجَّالِ، چنانچہ وہ لوگ یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم اس کو قتل نہیں کرتے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو پکڑ کے دجال کے پاس لے جاتے ہیں۔ چنانچہ فَيَنْطَلِقُونَ بِهِ إِلَى الدَّجَّالِ، وہ اس مومن شخص کو پکڑ کر دجال کی طرف لے جائیں گے۔ فَإِذَا رَآهُ الْمُؤْمِنُ، جب مومن جا کر اس دجال کو دیکھے گا تو کہے گا، یا ایھا الناس ھذا الدجال الذی ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگوں، یہ ہے وہ دجال جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تھا اور اس کی تفصیلات ذکر کی تھیں، اس کی علامت اور اس کی نشانیاں بتائی تھیں، اس کا حلیہ بتایا تھا، اس کی ظاہری رنگت بتائی تھی، جسم اور جسمانیت کے بارے میں بہت سی اس کی چیزیں آپ نے بتائی تھیں، بالکل یہی وہ دجال ہے۔ وہ مومن شخص برملا لوگوں کے سامنے کہے گا کہ یا ایھا الناس ھذا الدجال، اے لوگوں، یہ ہے وہ دجال جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا ہے۔ قال فیأمر الدجال به فیشبح، چنانچہ دجال جب یہ سنے گا تو دجال اس مومن شخص کے بارے میں حکم صادر کرے گا کہ فیشبح، کہ اس کو چت لٹا دیا جائے۔ فیشبح، چنانچہ اس کو چت لٹایا جائے گا۔ فیقول، اور وہ دجال کہے گا، خذوہ وشجوہ
فَيُوسَعُ ظَهْرُهُ وَبَطْنُهُ ضَرْبًا، دجال کہے گا اس کو پکڑو، وَشُجُّوهُ اس کے سر پہ مارو، شجوہ امر کا صیغہ ہے، شجہ یا شجو اس کے معنی سر پر زخم لگانے کے اور سر پر وار کرنے کے آتے ہیں۔ تو دجال یہ کہے گا کہ اس کو لٹاؤ، چت لٹا کر اس کو پکڑو، وشجوہ اس کے سر پہ مارو، فیوسع ظہرہ پس اس کی کمر کو چوڑا کر دیا جائے گا، وبطنہ اور اس کے بطن یعنی اس کے پیٹ کو چوڑا کر دیا جائے گا، ضربن مار مار کر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دجال کی طرف سے اس شخص کے اوپر ظلم شروع ہو جائے گا، کہ اس کو چت لٹا کر ایک تو اس کے سر پہ زخم کے کاری وار کریں گے، دوسرا اس کے پیٹ اور پیٹ کو مار مار کر چوڑا کر دیا جائے گا۔ قالا پھر کہے گا فیقول اوما تؤمن بھی، وہ کہے گا اوما تؤمن بھی، کیا تم مجھ پر ایمان نہیں رکھتے ہو؟ قالا فیقول انت المسیح الکذاب، تو وہ نوجوان جواب دے گا کہ انت المسیح الکذاب، تو ہی وہ مسیح کذاب ہے، تو ہی وہ مسیح کذاب یعنی دجال کذاب ہے، جھوٹا ملعون ہے۔ قال فیؤمر بہ، چنانچہ پھر دجال کی طرف سے اس کو حکم دیا جائے گا کہ فیؤمر بہ، فیؤمر بالمنشار من مفرقہ حتی یفرق بین رجلیہ، چنانچہ دجال کی طرف سے حکم صادر ہوگا، دجال کی طرف سے حکم دیا جائے گا اس کے بارے میں، فیوشر بالمنشار، اس کو چیر دیا جائے گا، منشار، منشار یا مشار دونوں طرح سے اس کو پڑھا گیا ہے، منشار اور مشار دونوں طرح سے اس کے ایک ہی معنی آتے ہیں۔ آرے کو کہتے ہیں کہ جس سے لکڑی کو چیرا اور کاٹا جاتا ہے، اس کو منشار بھی کہتے ہیں، اس کو مشار بھی کہتے ہیں۔ بعض نسخوں میں یہ حمزے کے ساتھ مشار ہے اور بعض نسخوں میں منشار نون کے ساتھ ہے۔ فیوشر بالمشار، چنانچہ اس کو آرے کے ذریعے سے درمیان سے دو ٹکڑوں میں چیر دیا جائے گا، اور کیسے؟ من مفرقی ہی، اس کی مانگ سے، سر کے بالکل سینٹر میں بیچ میں مانگ ہوتی ہے نا، تو وہ بیچ مانگ سے اس کو چیر دیا جائے گا، حتی یفرق بین رجلیہ، یہاں تک کہ اس کو الگ کر دیا جائے گا دونوں ٹانگوں کے درمیان سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آرا اس کے سر کے بالکل بیچ میں سینٹر سے چلایا جائے گا اور نیچے لا کر اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان تک اس کے دو حصے ٹکڑوں میں تبدیل کر دیے جائیں گے۔ پیچھے آپ کو یاد ہوگا کل کے درس میں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک شخص ہوگا کہ جس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ وہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ اس وقت حدیث کے مطابق روئے زمین کے سب سے بہترین شخص ہوں، اور آ کر دجال کا اس طریقے سے آ کر برملا انکار کریں گے۔ ظاہری طور پر ان کے اوپر یہ تکالیف ہوں گی، لیکن بہرحال پھر دوبارہ اس کو یہ طاقت اور قدرت نہیں ملے گی کہ وہ دوبارہ کسی کو مار کر دوبارہ زندہ کر سکے۔ اب حدیث کے الفاظ دیکھیے، فیؤشر بالمنشار، وہ چیر دیے جائیں گے آرے کے ذریعے سے، من مفرقہ حتی یفرق بین رجلیہ، مانگ سے لے کر یہاں تک کہ دونوں پاؤں کے درمیان تک ان کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ قال ثم یمشی الدجال بین القطعتین، راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد ثم یمشی الدجال، دجال چل رہا ہوگا، بین القطعتین، اس کے دونوں قطعوں یعنی دونوں ٹکڑوں کے درمیان، قطعتن ٹکڑے کو کہتے ہیں، دونوں ٹکڑوں کے درمیان دجال چل رہا ہوگا۔ ثم یقول له قم، پھر دجال کہے گا کھڑے ہو جاؤ، فیستوی قائما، وہ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ ثم یقول له، جب وہ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے تو پھر کہے گا کہ اتؤمن بی، کیا تم مجھ پر ایمان رکھتے ہو؟ فیقول، تو وہ جواب دیں گے مزددت فیک الا بصیرۃ، کہ تیرے بارے میں مجھے پہلے سے زیادہ بصیرت حاصل ہو گئی، کہ پہلے بھی میں تیرے بارے میں یہی سمجھتا تھا کہ تو دجال ہے، کذاب ہے، لیکن تو نے مجھے مار کر دوبارہ اب جو زندہ کیا ہے، یہ بات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چونکہ بتائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تک پہنچی ہے، تو اب تو میں تیرے بارے میں پہلے سے زیادہ بصیرت کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے۔ قال ثم یقول، پھر اس کے بعد وہ کہیں گے یا ایھا الناس انہ لا یفعل بعدی باحد من الناس، یہ میرے بعد اب لوگوں میں سے کسی بھی شخص کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتا، لوگوں میں سے کسی بھی شخص کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتا، یعنی اس کا مطلب اس کو یہ جو تصرف حاصل ہوا تھا یہ صرف مجھ پر حاصل تھا،
میرے بعد اب کسی کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتا کہ یہ مار کر دوبارہ زندہ کر دے۔ قال فَيَأْخُذُهُ الدَّجَّالُ لِيَذْبَحَهُ، تو دجال ان کو پکڑے گا ذبح کرنے کے لیے، یعنی ان کو مارنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے پکڑے گا کہ میں ان کو ختم کر دوں، کیونکہ یہ تو مجھے مستقل ذلیل کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ میری خدائی جو ہے وہ خدائی نہیں بلکہ میں جھوٹا ہوں، کذاب ہوں، ملعون ہوں۔ تو اپنی ذلت اور رسوائی اس سے برداشت نہیں ہوگی، وہ ان کو پکڑے گا ذبح کرنے کے لیے۔ فَيُجْعَلُ مَا بَيْنَ رَقَبَتِهِ إِلَى تَرْقُوتِهِ نُحَاسًا، چنانچہ ان کی گردن سے لے کے ہنسلی کی ہڈی تک نحاسن، تانبے کو رکھ دیا جائے، کہ وہ اس کو ذبح کرنے کے لیے چھری چلائے گا لیکن وہ ان کی گردن پر نہیں بلکہ تانبے پر چلا رہا ہو، اور تانبے پر چھری چلانے سے کسی ظاہرے کہ کسی کا گلا تو نہیں کٹ سکتا۔ ایسے ہی جیسے کہ آپ سمجھ لیجئے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے جب چھری چلائی گئی تھی تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حائل کر دیا تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو اللہ نے محفوظ رکھا تھا۔ تو اسی طرح سے ان کی گردن میں بھی ان کی ترقوت یعنی ہنسلی کی ہڈی تک تانبے کی ایک اللہ تعالیٰ کوئی پتری رکھ دیں گے کہ جس سے اس کی چھری نہیں چل سکے گی۔ فلا یستطیع الیہ سبیلا، وہ دجال ان کو مارنے کے لیے کوئی راہ نہیں پا سکے گا۔ فلا یستطیع الیہ سبیلا، کوئی راہ اس کو نہیں ملے گی مارنے کی۔ قال فیأخذ بیدیہ ورجلیہ فیقذف بہ، چنانچہ وہ ان کو ان کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں سے پکڑے گا اور فیقذف بہ، اور ان کو پھینک دے گا۔ پھینکنے کا مطلب یہ ہے کہ فیحسب الناس انما قذفہ الی النار، کہ لوگ سمجھیں گے کہ اس نے پکڑ کر ان کو آگ میں پھینک دیا ہے، جبکہ وانما القی فی الجنہ، وہ آگ میں نہیں، وہ جنت میں ڈالے گئے۔ یہ وہی دجال کے ہاتھ میں آگ اور پانی جیسی کوئی چیز ہوگی جس کو وہ جنت اور جہنم کہہ رہا ہوگا، نہ ماننے والوں کو اٹھا کر وہ آگ میں ڈال رہا ہوگا۔ لوگ تو سمجھیں گے کہ آگ میں ڈالا جا رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ جنت میں جا رہے ہیں۔ تو ان کے ساتھ بھی وہ مجبور ہو کر یہی کام کرے گا کہ مار تو سکا نہیں ہوگا، تو اب اٹھا کر وہ ان کو آگ میں پھینکے گا، لوگ سمجھیں گے کہ آگ میں گئے جبکہ حقیقت میں وہ جنت میں گئے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، هذا اعظم الناس شہادتا عند رب العالمین، اس جملے کا لفظی اعتبار سے مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگوں میں رب العالمین کے نزدیک سب سے بڑی شہادت کے مرتبے پر فائز ہونے والا شخص ہوگا۔ اس جملے کے دو مطلب ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ شہادت کا معنی وہی شہادت یعنی شہید ہونے کا لیا جائے، تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو شخص ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دجال کے ہاتھوں شہادت عطا فرمائیں گے، جب اس نے پہلی مرتبہ اس نوجوان کو شہید کیا تھا اور اس کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے تھے، یہ جو پہلی مرتبہ اس نے ان کو جسمانی طور پر آرے سے چیر کر دو ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا تھا، یہ ان کا مرنا اور یہ ان کا شہید ہونا رب العالمین کے نزدیک لوگوں میں سب سے بڑی شہادت کہلائے گی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ شہادت کا عظیم ترین مرتبہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ اس شخص کو عطا فرمائیں گے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ شہادت کو اگر ہم شہادت یعنی گواہی کے معنی میں لیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو شخص جس نے دجال کے سامنے آ کر اس کے منہ پر اس کو جھوٹا کہا ہوگا، کذاب کہا ہوگا، اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل کیا ہوگا، تو یہ گواہی دینے والے ہونے کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے بڑے مقام پر ہوں گے، اس لیے کہ ان کی گواہی وقت کے ظالم اور جابر کذاب ملعون شخص جس کے ہاتھوں میں بہت سے تصرفات اور شعبدے بازیاں تک ہوں گی، اس کے سامنے جا کر انہوں نے یہ گواہی پیش کی ہوگی اور اس کو جھٹلایا ہوگا، اس لیے یہ لوگوں میں سب سے بڑی گواہی دینے والا شخص ہوگا رب العالمین کے حضور۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَيَفِرَّ النَّاسُ مِنَ الدَّجَّالِ حَتَّى يَلْحَقُوا بِالْجِبَالِ۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ دجال سے بھاگیں گے۔ دجال کا جب فتنہ دنیا کے اندر رونما ہوگا تو لوگ دجال کا سن کے بھاگیں گے، حتی یلحقوا بالجبال، یہاں تک کہ وہ جا کر پہاڑوں میں مل جائیں گے، پہاڑوں سے جا کر لاحق ہو جائیں گے۔ قالت ام شریک، حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، قلت، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ فأین العرب یومئذ، عرب اس دن کہاں ہوں گے؟ یہ سارا فتنہ دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہوگا، عرب کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم قلیل،
عرب اس دن بہت کم ہوں گے، بہت تھوڑے ہوں۔ بطور خاص یہ سوال جو کیا حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ اس لیے کہ عربوں کی تو یہ شان ہے کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اور کہیں بھی اس طرح کے فتنے کھڑے ہوں تو ان کی سرکوبی کے لیے وہ شجاعت اور جواں مردی کا مظاہرہ کر کے میدان میں آتے ہیں۔ تو اتنا بڑا دنیا کے اندر فتنہ پھیلا ہوگا، دجالی فتنہ، عرب کیا کر رہے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ عرب اس وقت بہت تھوڑے ہوں، اور تھوڑے ہونے کی وجہ یہ ہوگی کہ عرب بہت بڑی ہلاکتوں اور بہت بڑے قتل و غارت گری وغیرہ کی وجہ سے دنیا سے جا چکے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ دجال کے آنے کا جو زمانہ ہوگا اس سے پہلے بڑی بڑی ملاحم ہوں گی، بڑی بڑی جنگیں ہوں گی، جن کا تذکرہ پیچھے باب کے اندر گزر چکا ہے، باب الملاحم کے اندر۔ تو ان جنگوں کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ ویل للعرب من شر قد اقترب، کہ عربوں کے لیے بڑی ہلاکت کی آپ نے پیشن گوئی فرمائی ہے، تو ان ہلاکتوں کی وجہ سے ان کی تعداد ویسے ہی کم۔ رواہ مسلم۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، یتبع الدجال من یہود اصفہان، دجال کی پیروی کریں گے اصفہان کے یہودیوں میں سے 70,000 یہودی، 70,000، 70,000 یہودی، علیہم الطیالسہ، اور ان کے جسموں پر ایک خاص علامتی نشان یہ کہ طیلسان کی چادریں ہوں۔ طیالسہ اصل میں طیلسان کی جمع ہے، اور طیلسان یہ معرب ہے تالسان کا، تالسان سے عربی زبان میں جب اس کو بنایا گیا تو طیلسان بنایا گیا، ورنہ اصل یہ عربی کا لفظ نہیں، یہ اجمی لفظ ہے تالسان۔ یہ ایک چادر اور مخصوص قسم کے کپڑے کو کہا جاتا ہے، اور عربی زبان کے اندر اسی کو طیلسان بنا کر اسی کی جمع طیالسہ ہے۔ تو یہ مخصوص قسم کے اصفہان کے یہودی ہوں گے جن کی نشانی، ظاہری علامت یہ ہوگی کہ ان کے جسموں پر طیلسان کی چادریں ہوں۔ رواہ مسلم۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دجال کا جو لشکر ہے وہ یہودیوں پر مشتمل ہوگا، دجال کا جو لشکر ہے وہ یہودیوں پر مشتمل ہوگا، یہودی کثرت سے دجال کی پیروی کریں۔ چنانچہ یہودیوں کا تو نظریہ ہی یہی ہے کہ وہ اپنے مسیح موعود دجال اکبر، جس کو وہ لوگ اپنا نجات دہندہ کہتے ہیں، جس کے آنے کے لیے وہ شدت سے منتظر ہیں، اور ان کا مذہبی اعتبار سے یہ نظریہ ہے کہ ہمارے اوپر جو ذلت اور رسوائی چلی آ رہی ہے ایک طویل عرصے سے، اس ذلت اور رسوائی کو ختم کرنے کے لیے ہمیں وہی مسیحا جو ہمارا نجات دہندہ ہوگا وہ آ کر اس سے نجات دلائے گا۔ البتہ اس کے آنے سے پہلے ان کے دل و دماغ کے اندر یہ بات شیطان نے بٹھا دی ہے کہ وہ اس طریقے سے دنیا کے اندر اپنی حکومت کو قائم کریں گے تو پھر دجال آ کر ان کی نجات دینے کا کام کرے گا، اگر وہ اپنی حکومت کو قائم نہیں کریں گے تو نجات دہندہ نہیں آئے گا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے اندر یہودی اپنی حکومت کو قائم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، اور آج سے نہیں، آج سے نہیں، ان کا قدیم زمانے سے ان کی پلاننگ کا حصہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی دنیا کے اندر ساکھ بٹھانے کے لیے کوشش میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم جب تک اپنی حکومت قائم نہیں کریں گے، اپنی ساکھ دنیا کے اندر نہیں بٹھائیں گے، اس وقت تک ہمارا نجات دہندہ نہیں آئے گا۔ چنانچہ اسرائیل کو ہی آپ دیکھ لیجئے، موجودہ اسرائیل اگرچہ اپنی ساری چیزوں کے ساتھ یہ ایک حکومت قائم کر چکا تھا اور اس نے اپنا ایک اسٹیٹ قائم کیا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی اس اسٹیٹ پر اکتفا نہیں کر رہا، قناعت نہیں کر رہا، بلکہ اس کے پلاننگ ہے، اس کے مستقبل کی پلاننگ کے اندر یہ چیز داخل ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل کا نظریہ رکھتا ہے۔ گریٹر اسرائیل، جس کے اندر آپ نے اگر گریٹر اسرائیل کا نقشہ دیکھا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس نے کن کن چیزوں کو، کن کن علاقوں کو، کن کن ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لینے کا ارادہ کیا ہوا ہے اور پلاننگ میں اس نے رکھا ہوا ہے۔ اور اس کا پلاننگ کے اندر جو اس نے اپنا گریٹر اسرائیل کا نظریہ قائم کیا ہے، اس میں مدینہ منورہ میں بھی، مدینہ منورہ کے اندر تک بھی اس نے جو ہے حکومت کا اپنا حصہ جو ہے شامل کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ بہرحال یہ ان کا ایک نظریہ ہے جس نظریے کی تکمیل کے لیے ان کی زندگی گزرتی ہے۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ بس ہمارا نظریہ یہی ہے، ہم اپنے اس نظریے کی تکمیل کے لیے اپنی ساری صلاحیتوں کو استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے،
اللہ ان کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملائے، اور الحمدللہ ان کے منصوبے خاک میں مل رہے ہیں، مجاہدین کے ہاتھوں، اسلام کے سپوتوں کے ہاتھوں، اسلام کے محافظوں کے ہاتھوں ان کا یہ منصوبہ خاک میں مل چکا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اور زیادہ خاک میں ملائے، اور زیادہ ان کو ذلیل و رسوا کرے، اور ان کے اوپر تباہی بربادی مسلط کرے، ان کے اوپر اپنا قہر و غضب نازل کرے۔ تو فرمایا یتبع الدجال من یہودی اصفہان 70,000، 70,000 یہودی جو ہیں اصفہان کے دجال کی پیروی کریں گے، کہ جن کی ظاہری علامت یہ کہ ان کے جسموں پر طیلسان کی چادریں ہوں۔ اگلی حدیث ہے وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یأتی الدجال وهو محرم علیہ ان يدخل نقاب المدینہ، دجال آئے گا اور اس کے اوپر حرام کر دیا گیا ہے کہ وہ مدینہ منورہ کے گھاٹیوں میں کسی بھی گھاٹی میں داخل ہو سکے۔ نقاب اصل میں پہاڑ کے درمیان جو راستے ہوتے ہیں، جن کو درہ کہا جاتا ہے، جن کو گھاٹی کہتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے نقاب۔ تو دجال آئے گا، یعنی اس کا مطلب دجال دنیا کے اندر ہر علاقے کے اندر گھوم رہا ہوگا، جہاں جہاں تک اس کی رسائی ہوگی وہ جا رہا ہوگا، فتنہ پھیلا رہا ہوگا، لیکن فرمایا کہ وہ محرم علیہ، اس کے اوپر حرام کر دیا گیا ہے کہ ان يدخل نقاب المدینتی، کہ وہ مدینہ منورہ کی کسی گھاٹی میں داخل ہو سکے۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں تو داخل نہیں ہو سکے گا، لیکن مدینہ منورہ کے قریب تک پہنچے گا۔ چنانچہ فرمایا فینزل بعض السباخ التي تلی المدینہ، کہ وہ بعض شوریدہ زمین کے حصے تک پہنچے گا، وہ بعض شوریدہ زمین کے حصے میں آ کر اترے گا، التی تلی المدینہ، جو مدینہ منورہ سے بالکل ملی ہوئی ہے، یعنی اس کا مطلب مدینہ منورہ کے باہر باہر اس سے جو بالکل ملا ہوا ایریا ہے، اس جگہ پر شوریدہ کوئی زمین ہے۔ سباخ اصل میں شوریدہ زمین کو کہا جاتا ہے، جس کا آسان الفاظ میں مطلب ہے نمکیات سے بھری ہوئی زمین، کہ جس زمین کے اندر نمکیات کی مقدار زیادہ ہو اس کو عربی میں سباخ کہتے ہیں، اردو میں اس کو کہا جاتا ہے شوریدہ زمین۔ تو دجال مدینہ منورہ کے قریب کسی شوریدہ زمین کے حصے پہ آ کے اترے گا۔ اگر آپ میں سے کسی نے احد پہاڑ کی زیارت کی ہو تو احد پہاڑ کے پاس کھڑے ہو کر وہ جگہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دجال یہاں آ کر اترے گا، وہ جگہ نظر بھی آتی، وہ مدینہ منورہ سے باہر ہے، یعنی احد پہاڑ کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، احد پہاڑ سے دور ایک پہاڑی نظر آتی ہے جو مدینہ منورہ سے باہر ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہی وہ شوریدہ زمین ہے جہاں تک دجال پہنچے گا۔ لیکن مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہونے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہو۔ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ رَجُلٌ، چنانچہ مدینہ منورہ سے ایک شخص نکل کر اس کے پاس آئے گا جو لوگوں میں سب سے بہتر ہوگا، یا یہ فرمایا کہ من خیار الناس، جو لوگوں میں سب سے بہترین شخص ہوگا۔ شرار الناس کہا جاتا ہے بدترین لوگ، اور خیار الناس کہا جاتا ہے بہترین لوگ۔ تو یہ وہی شخص ہوگا جس کے بارے میں ابھی پیچھے واقعہ گزرا ہے، یعنی حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تو مدینہ منورہ کے قریب آ کر جب وہ پڑاؤ ڈالے گا شوریدہ زمین میں، تو مدینہ منورہ کے اندر سے نکل کر وہ شخص، وہی نیک شخص، اللہ کا مومن بندہ، وہ جائے گا دجال کا سامنا کرنے کے لیے۔ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَيَقُولُ، اور آ کر اس دجال کے سامنے کہے گا اشہد انک الدجال، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی حدیث کے اندر بیان کر دیا ہے کہ وہ نکلے گا، تو میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے۔ بغیر کسی خوف اور خطرے کے آ کر اس کے سامنے، اس کے منہ پر یہ بات کہیں۔ دجال کہے گا ارائیتم، لوگوں سے کہے گا کہ تمہارا کیا خیال ہے، ان قتلت ھذا ثم احییتہ، اگر میں اس کو قتل کر کے پھر اس کو دوبارہ زندہ کر دوں تو هل تشکون فی الامر، کیا تم لوگ میرے معاملے میں، یعنی میرے خدائی کا دعویٰ تسلیم کرنے میں کوئی شک کرو گے؟ یعنی میں تمہیں سامنے اپنے اس کو مار کر پھر زندہ کر کے دکھاتا ہوں، تو کیا تم لوگوں کو میری خدائی کو تسلیم کرنے میں کوئی شک ہوگا؟ فَيَقُولُونَ لَا، تو اس کے جو ماننے والے لوگ ہوں گے وہ کہیں گے نہیں۔ فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيهِ، چنانچہ وہ اس کو قتل کرے گا اور اس کے بعد پھر اس کو زندہ کرے گا۔ کیسے قتل کرے گا، کیسے زندہ کرے گا، اس کی تفصیل ابھی پیچھے حدیث میں گزری ہے۔
کہ آرے کے ذریعے سے ان کو چیر دیا جائے گا، جسم کے 2 ٹکڑے ہوں گے، ان کے درمیان وہ چل رہا ہوگا، پھر اس کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر فیقول، ان سے کہے گا کہ اب بتاؤ کہ کیا تم مجھ پر ایمان رکھتے ہو؟ فیقول، تو وہ شخص جب دوبارہ زندہ ہوں گے، یعنی حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام، تو وہ کہیں گے واللہ ما کنت فیک اشد بصیرۃ منی الیوم، اللہ کی قسم تیرے بارے میں تو میں پہلے جتنی بصیرت رکھتا تھا آج اس سے زیادہ بصیرت حاصل ہو گئی۔ واللہ ما کنت فیک، کہ اللہ کی قسم میں نہیں تھا تیرے بارے میں زیادہ بصیرت رکھنے والا منی الیوم، جتنی بصیرت کہ مجھے آج حاصل ہوئی ہے۔ کیا مطلب کہ بصیرت تو میں پہلے بھی رکھتا تھا کہ تو دجال ہے، ملعون ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے، لعین ہے، لیکن اب تو میں اور بھی زیادہ بصیرت رکھتا ہوں، کیونکہ وہ جو واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے حدیثوں میں، آج اس واقعے کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ تو نے میرے جسم کے ساتھ یہ کام کیا کہ ٹکڑے کر کے دوبارہ مجھے زندہ کیا، تو اب تو میں پوری بصیرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ تو دجال۔ فَيُرِيدُ الدَّجَّالُ أَن يَقْتُلَهُ، چنانچہ دجال ارادہ کرے گا ان کو قتل کرنے کا، جس کی تفصیل پیچھے گزری ہے کہ وہ ذبح کرنے کے لیے ان کی گردن پر چھری بھی چلائے گا، لیکن تانبا حائل ہونے کی صورت میں ان کے گلے پر وہ چھری نہیں چل سکے گی۔ فلا یسلط علیہ، چنانچہ اس کو یعنی اس دجال کو اس مومن شخص پر مسلط نہیں کیا جائے گا۔ متفق علیہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یأتی المسیح من قبل المشرق، مسیح یعنی مسیح الدجال مشرقی جانب سے آئے گا، مشرقی جانب سے، ہمتہ المدینہ، اور اس کا ارادہ مدینہ منورہ کا ہوگا، اس کا ارادہ مدینہ منورہ کا ہوگا کہ میں مدینہ منورہ میں جاؤں، مدینہ میں داخل ہوں، لیکن مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا حتی ینزل دبر احد، یہاں تک کہ احد کے پیچھے وہ اترے گا۔ احد کے پیچھے، دبر پیچھے کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ احد کے پیچھے، یعنی دور، احد سے دور، مدینہ منورہ سے باہر کے مقام پر وہ آ کر اترے گا۔ ثم تصرف الملائکۃ وجہہ قبل الشام، پھر شام کی جانب ملائکہ فرشتے اس کے چہرے کو پھیر دیں گے۔ وہنالک یہلک، اور جا کر پھر شام میں وہ ہلاک ہوگا حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں، جس کی تفصیل پیچھے حدیث میں گزری ہے۔ وعن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل المدینۃ رعب المسیح الدجال، مدینہ منورہ میں مسیح الدجال داخل ہونا تو دور کی بات، اس کا رعب بھی داخل نہیں۔ لا يدخل المدینۃ، مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہوگا مسیح الدجال کا رعب، کیا مطلب کہ اس کا وجود، اس کا ناپاک وجود تو داخل ہونا دور کی بات ہے، اس کا رعب اور اس کا خوف اور اس کا دبدبہ بھی اندر نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کو اور اس کے رہنے والوں کو دجال سے محفوظ کر رکھا ہو۔ چنانچہ آگے اس کی حفاظت ذکر کی جا رہی ہے کہ لہا یومئذ سبعۃ ابواب، مدینہ منورہ کے اس دن 7 دروازے ہوں گے، یعنی 7 انٹرس ہوں گے، 7 اس کی انٹرس ہوں گی کہ 7 جگہوں سے اندر داخلے کا راستہ ہوگا، لیکن تمام داخلی دروازوں پر 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو اس کا پہرا دے رہے ہوں گے، اور دجال کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ اندر داخل ہو سکے۔ رواہ البخاری۔ چلیں بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلی حدیث پھر ایک لمبی حدیث شروع ہو رہی ہے، جس میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ آ رہا ہے کہ جو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھٹک جانے کی صورت میں، ان کی کشتی بھٹک گئی تھی اور ان کے کچھ ساتھیوں نے جا کر جو ہے وہ دجال کو دیکھا تھا۔ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ اگلی حدیث وہی حدیث آ رہی ہے، انشاءاللہ پھر اس کو اگلی نشست میں اللہ پاک ہم سب کو ہر طرح کے ظاہری باطنی فتنوں سے اور بالخصوص دجالی فتنوں سے محفوظ و معمون فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم قنا عذابك يوم تجمع عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع بيننا وبين المفلحين، اجمع بيننا وبين الراشدين المهديين، اجمع بيننا وبين الصحابة الكرام، اجمع بيننا وبين الصالحين،
اجمع بيننا وبين الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.